حوصلہ مند لوگوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ بدترین طوفان کا بھی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ مشکل ترین وقت سے بھی بچ نکلتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، وہ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب میں اس کتاب پر کام کر رہا تھا تو مجھے ایک خوبصورت خط ملا۔ یہ ایک خاتون نے لکھا تھا جس سے میں کبھی نہیں ملا تھا، مگر دور سے ہی اس کا پرستار تھا۔ 6 بار میری مارٹن کی تصویر لائف میگزین کے کور پر چھپی ہے۔ یہ وہ تھی جو تمام امریکہ کے لوگ اسے بے انتہا چاہتے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ اچھا سوچنے والی، مستقبل میں اچھا دیکھنے والی، ہنس مکھ اور خوشباش نظر آتی تھی۔ میں نے ان المناک رستوں کو نہ تو کبھی سمجھا نہ جانا جن پر وہ چپ چاپ چلتی رہی اور دعا کرتے ہوئے مسائل کا سامنا کرتی رہی۔ پھر مجھے غیر متوقع طور پر اس کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا کہ پچھلے 9 سال میں 3 بار آپ کی منسٹری نے میری زندگی کو گہرائی سے بدلا ہے۔ میں کبھی اس بارے میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے مجھے لنچ کے لیے مدعو کیا اور اپنی کہانی سنائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اس کتاب میں اس کی کہانی شامل کر سکتا ہوں۔ یہ رہی اس کی کہانی، امکانات دیکھنے والی سوچ کے جن اصولوں کے بارے میں نے آپ کی ٹیلی ویژن منسٹری پر سنا۔ انہوں نے 9 سال پہلے اپنے پیارے شوہر رچرڈ ہائیڈیک سے جدائی کے غم کو برداشت کرنے میں میری مدد کی۔ میرا یقین کریں وہ بہت مشکل وقت تھا۔ پھر میری آواز چلی گئی اور میں گا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میری زندگی چلی گئی۔ پھر ایک خوبصورت امکانات دیکھنے والی سوچ کے پیغامات نے میرے اندر ایک نئی روح بونکی، جس سے میں دوبارہ صحت یاب ہونے کی راہ پر چل پڑی۔ میری آواز لوٹ آئی۔ جب وہ یہ قصہ سنا رہی تھی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ 69 برس کی عمر میں بھی اتنی ہی جوان اور پرکشش نظر آ رہی تھی جتنی جوانی میں اپنے کیریئر شروع کرتے وقت نظر آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چند ہفتے پہلے ہی ہسپتال سے واپس آئی ہے، جہاں وہ ایک کار حادثے کے بعد داخل تھی جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی تھی اور 2 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ میں نے ٹوڈے شو میں کچھ دن پہلے ہی اس کا انٹرویو دیکھا تھا اور وہ واکر کے سہارے چل رہی تھی۔ آخر کو اس کی پھیلوز 2 جگہ سے ٹوٹی تھی اور وہ موت کو چھو کر واپس آئی تھی۔ اب اپنی 69ویں سالگرہ منا رہی تھی، بہت خوش تھی، ہنس رہی تھی۔ اس کی جگمگ کرتی آنکھیں جن سے جوانی اور بے انتہا خوشی جھلک رہی تھی، ایک طرح سے اس کی بات کو جھٹلا رہی تھی۔ اور پھر اس نے مجھے چند مہینے پہلے ہونے والے خوفناک حادثے کی رودات سنائی۔ وہ اپنی عزیز ترین سہیلی جینٹ اور اپنی عزیز ترین دوست بین کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ بین نے اصرار کیا، میری پہلے تم بیٹھو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر بین نے جینٹ سے کہا، اب تم بیٹھو، اور جینٹ پیچھے کی سیٹ پر بیچ میں بیٹھ گئی۔ پھر بین بھی ایک شریف انسان کی طرح بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے بین نے اس تیز رفتار سے آتی کار کی پوری ٹکر سہی جو ایک شرابی ڈرائیور اشارہ توڑ کر لا رہا تھا۔ ٹکر خوفناک تھی، بین ہلاک ہو گیا اور جینٹ مہینوں موت سے لڑتی رہی۔ آخر کار وہ اتنی ٹھیک ہو گئی کہ کرسمس کے لیے اپنی گھر لوٹ آئی۔ میں سوچتی ہوں شاید وہ میرا سب سے مشکل وقت تھا۔
میری مارٹن نے کہا۔ آنکھوں کی چمک کو کم کیے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ مشکلیں گزر جاتی ہیں، حوصلے جیت جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں ایک حوصلہ مند ٹیکساس والی ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے کہ وہ کسی بہت قیمتی عزیز کو کھونے کے بعد لمبے عرصے تک دردناک جسمانی تکلیف سہنے کے بعد بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ پختہ اور کبھی ختم نہ ہونے والے ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر ہم ڈٹے رہے تو آخر کار جیت جائیں گے۔ بلا شبہ پختہ ایمان اور خدا تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ایک مضبوط اور کبھی نہ ختم ہونے والا رویہ بنتا ہے۔ میری مارٹن بڑی نرمی اور عاجزی سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بات جاری رکھی۔ وہ ڈرامہ لکھ رہا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میری، جب مجھے پتا چلا کہ تم نیلی کا کردار کر رہی ہو تو بس تمہارے بارے میں سوچا اور یہ الفاظ لکھ دیے کہ میری آنکھیں ٹھیک نہیں، وہ مستقبل میں صرف اچھا دیکھتی ہے۔ مجھے اس چیز کی لت لگ گئی ہے جسے امید کہا جاتا ہے اور میں اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ یہی وہ جذبہ ہے جو تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے، تباہی میں سے زندگی کو نکال لاتا ہے اور بارش کے بعد سورج کی روشنی واپس لاتا ہے۔ حوصلہ مند لوگوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ بدترین طوفان کا بھی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ مشکل ترین وقت سے بھی بچ نکلتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، وہ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔